خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے. سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا. عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے. عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بنا جائے. پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے, اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں. سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں اور یہ they even go to the extent of saying کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے, منٹ کی میٹنگ کے منٹس, ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے, جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کہ جی ایک سیکرٹ تھی, سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر ایک بات یہ جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں, میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے, تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا, وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں
امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں, اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا, اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کی اپنی کانگریس میں, چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے, سو وہاں ان کے حقوق ہیں, اور وہ اس کانگریس میں وہ اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت, ان کے بارے میں بھی وہاں ڈسکشن. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد یہ ایک دیکھیں کہ ہم جب انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی ہی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے. ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپ لائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو پریشر ایکسرٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے. اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بن سکے, حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے, بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے, اور ہم کوشش کریں گے, چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں. سو بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایک جینون ڈیموکریسی میں, ایک جینون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آتی ہیں, ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ حقائق کو جان سکیں. ہماری انفارچونیٹلی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل جائے تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل شروع ہو جاتا ہے, جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار وہ ڈینائل جو ہے وہ دیا گیا. سو ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ پوزیشن انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لی, وہ ہر اس ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا, اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو کمپرومائز کیا ہے, اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ود این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ صرف عمران خان کی ذات تھی جنہوں نے پاکستان کو جینون ڈیموکریسی اور جینون فریڈم اینڈ ساورنٹی جو ہے اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی.